جہنم اس انتظار میں کہ جہنم اس کے اندر داخل ہو جائیں، لیکن کس کا انتظار کر رہی ہے؟ للطاغین مآبا، جہنم اللہ کے نافرمانوں کا، اللہ کے مجرموں کا، اللہ کے قانون کو توڑنے والوں کا، اللہ کو ناراض کرنے والوں کا انتظار کر رہی ہے۔ اچھا جہنم کتنی گہری ہوگی؟ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے، اچانک ایک زوردار آواز آئی۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ کیا تم جانتے ہو یہ آواز کہاں سے آئی؟ صحابہ نے کہا ہمیں نہیں معلوم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا، اے میرے صحابہ یہ ایک پتھر کے گرنے کی آواز تھی جو 70 سال پہلے جہنم میں گرایا گیا تھا۔ فهو يهوي الآن فهو ينتهي إلى قاریہ، 70 سال کے بعد آج وہ پتھر جہنم کی تہ تک پہنچا ہے، جہنم کی گہرائی تک پہنچا ہے۔ جہنم اتنی گہری ہے کہ پتھر کو جہنم کی تہ تک پہنچنے میں 70 سال لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں آگ لگتی ہے، کیسے لگتی ہے؟ کسی دکان میں آگ لگی، شارٹ سرکٹ سے لگ گئی، کسی گودام میں آگ لگی، پیٹرول سے لگ گئی، ڈیزل سے لگ گئی۔ اس لیے پیٹرول پمپ پر آپ دیکھتے ہیں وہاں لکھا رہتا ہے اسموکنگ از ناٹ الاؤڈ، پیٹرول پمپ پر آپ سگریٹ نہیں پی سکتے۔ اسلام کی نظر میں تو سگریٹ کہیں بھی نہیں پی سکتے، لیکن پیٹرول پمپ پر یہ کیوں لکھا رہتا ہے؟ کیونکہ سگریٹ کی ایک چنگاری پورے پیٹرول پمپ کو جلا کے راکھ کر سکتی ہے، کیونکہ پیٹرول خطرناک چیز ہے، اس سے آگ پھیلتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جہنم کی جو آگ ہوگی اس آگ کا ایندھن کیا ہوگا؟ کیا وہ پیٹرول سے جلے گی؟ کیا وہ ڈیزل سے جلے گی؟ کیا وہ کوئلے سے جلے گی؟ کیا وہ لکڑی سے جلے گی؟ قرآن کریم جواب دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو، اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو انسانوں سے جلے گی، جو پتھروں سے جلے گی۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور جہنم کے جو داروغہ ہوں گے، جہنم کے جو چوکیدار ہوں گے وہ انسان نہیں ہوں گے جو رشوت لے لیں، وہ تو فرشتے ہوں گے، اور فرشتے کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کریں گے، فرشتے کسی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ انسان جیل میں جاتا ہے، جیلر کو پیسہ دے دیتا ہے، اس کو جیل میں آرام سے ہائی فائی فیسلٹی ملتی ہے۔ کیس چلتا ہے عدالت میں، وکیل اچھا وکیل ہائر کر لیتا ہے، کیس جیت جاتا ہے، بے ایمان ایماندار بن جاتا ہے، چور صحیح بن جاتا ہے، قاتل چھوڑ دیا جاتا ہے، بے قصور گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہی تو چل رہا ہے عدالت میں۔ اللہ کی عدالت میں ایسا کچھ نہیں چلے گا، کیونکہ وہاں فرشتوں کے ہاتھ میں کنٹرول ہوگا، اور فرشتے رشوت نہیں لیتے، فرشتے کسی کے ساتھ کوئی مروت نہیں کریں گے، فرشتے اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہیں، ان کو جو ڈیوٹی اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہیں۔ اچھا دنیا میں آگ لگتی ہے، دنیا کی آگ میں کوئی جل جاتا ہے، اس کی باڈی کا جو حال ہوتا ہے، کبھی آپ نے کہیں پر کوئی جلنے والا حادثہ ہوا دیکھا ہوگا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا خطرناک معاملہ ہوتا ہے۔ ایک انسان اگر جل کے مر جائے تو اس کی ڈیڈ باڈی کو بہت سے کمزور دل کے لوگ تو دیکھ ہی نہیں سکتے، ان کو الٹی ہو جائے گی، اتنی خطرناک شکل بن جاتی ہے۔ یہ دنیا کی آگ کا حال ہے میرے بھائیوں۔ جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، او لوگو جہنم کی آگ کے 70 حصے کر دیے جائیں تو ان 70 حصوں میں سے ایک حصہ دنیا میں آیا ہے، ایک حصہ باقی 69 حصہ تو جہنم کی آگ کے اندر ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم اس سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی، اور جتنی دنیا کی آگ جلاتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ خطرناک جلانے والی آگ جہنم کی ہوگی۔ دنیا میں کوئی انسان جلتا ہے، ایک بار جل گیا مر گیا، کام ختم، لیکن جہنم کی آگ میں بار بار جلایا جائے گا۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا
जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया हम उनको जहन्नम के अंदर डालेंगे। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, जब एक मर्तबा उनके जिस्म की खाल जल जाएगी, उनके बदन का चमड़ा जल जाएगा, हम दूसरा चमड़ा उनके ऊपर चढ़ा देंगे, हम बार बार उनको जलने की तकलीफ देंगे। जहन्नम में भूख भी लगेगी, जहन्नम में प्यास भी लगेगी, तो खाना क्या मिलेगा, पानी क्या मिलेगा। लैसा लहुम तामुन इल्ला मिन ज़री, जहन्नमियों को कांटेदार झाड़ी खिलाई जाएगी। ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू, वो कांटेदार झाड़ी जब अपने हलक में डालेंगे न तो उससे पेट भरेगा न बदन में ताकत आएगी, बस उनको खिलाने के तौर पर वो कांटेदार जरी नाम की झाड़ी खिलाई जाएगी। और एक फल है, उसका नाम है ज़क्कूम। ये ज़क्कूम का पेड़ जो है ये जहन्नम के अंदर निकले। जब अल्लाह ताला ने ज़क्कूम का जिक्र किया तो काफिरों ने मजाक उड़ाया कि दुनिया में आज तक कभी हमने तो ये नहीं देखा कि आग में से पेड़ निकलता हो। ये कौन सा पेड़ है जो जहन्नम के अंदर से निकले। अल्लाह ने फरमाया इन्ना जअलनाहा फितनतन लिज़्ज़ालिमीन, हमने ज़क्कूम के दरख्त को आजमाइश बना दिया, हमने फितना बना दिया जालिमों के लिए। इन्नहा शजरतुन तखरुजु फी अस्लिल जहीम, ये ज़क्कूम का दरख्त जहन्नम की जड़ में निकलेगा। तलउहा कअन्नहु रुऊसुश शयातीन, और उसका जो फल होगा इतना खतरनाक देखने में होगा जैसे शैतान का सर है, सर की तरह देखने में खतरनाक। और वो ज़क्कूम का दरख्त जहन्नमियों को खिलाया जाए, वो इतना कड़वा कसैला होगा कि उनके पेट में जाकर के बदहजमी करेगा। फमालिऊन मिनहल बुतून, जहन्नमी उसी ज़क्कूम को खा करके अपना पेट भरेंगे। सुम्मा इन्न लहुम अलैहा लशौबम मिन हमीम, फिर उनको खौलता हुआ पानी भी दिया जाएगा। एक तो ज़क्कूम अपने आप में खुद ही कड़वा होगा और उसके ऊपर से खौलता हुआ पानी उनको पिलाया जाएगा। ये तकलीफ, ये टॉर्चर, ये अजियत जहन्नमियों को दी जाएगी। मेरे प्यारे साथी, दुनिया में हम गर्मी में कॉटन के कपड़े पहनते हैं और सूती चादर बिछा के हम सोते हैं। सर्दी का मौसम आता है हम कंबल ओढ़ लेते हैं, हम ऊन का कपड़ा पहनते हैं। जहन्नमियों को कौन सा कपड़ा पहनाया जाएगा। फल्लज़ीन कफ़रू कुत्तियत लहुम सियाबुम मिन नार, जहन्नमियों के लिए आग के कपड़े काटे जाएंगे, वो आग का कपड़ा पहनेंगे। फल्लज़ीन कफ़रू कुत्तियत लहुम मिन सियाब युसब्बु मिन फ़ौक़ि रुऊसिहिमुल हमीम, उनके सरों के ऊपर से खौलता हुआ पानी डाला जाएगा। उनके सरों के ऊपर से खौलता हुआ पानी डाला जाएगा। युसहरु बिही मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद, जब खौलता हुआ पानी उनके सर पे डाला जाएगा उनकी अंदर की अतड़ियां भी उससे जल जाएंगी, उनकी चमड़ियां भी जल जाएंगी। ये जहन्नम का अजाब होगा मेरे भाई। और जानते हो दुनिया में कहीं जख्म हो जाता है ना तो जख्म के अंदर पीप भर जाता है, पीला पीला पीप। हमारे या उसको मवाद बोलते, पता नहीं आपके बंगला में क्या होगा, पीप और मवाद उसको कहा जाता है। जहन्नमियों को वो पीप और मवाद पिलाया जाएगा। युस्का मिन माइन सदीद, जहन्नमियों को पीप और मवाद पिलाया जाएगा। यतजर्रुहु वला यकादु युसीगुहु, वो इतना खतरनाक होगा, वो इतना गंदा होगा, वो इतना घिनौना होगा कि जहन्नमी बेचारा प्यास से परेशान होगा, लेकिन वो उस पीप और मवाद को बड़ी मुश्किल से अपने हालत के नीचे उतारेगा। वयातीहिल मौतु मिन कुल्लि मकान वमा हुवा बिमय्यित, वो बेचारा हर तरफ से मौत उसके पास आएगी मगर फिर भी वो मरेगा नहीं। जहन्नमियों को मौत नहीं आएगी, जहन्नमियों को मौत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला मौत को एक दुम्बे की शक्ल में, एक मेढ़ा की शक्ल में लाएगा और मौत के गले पर छुरी चला दी जाएगी, मौत को ज़बह कर दिया जाएगा, मौत को कुर्बान कर दिया जाएगा और ऐलान कर दिया जाएगा, ऐ जन्नतियों अब हमेशा जन्नत में रहना है और ऐ जहन्नमियों हमेशा जहन्नम में रहना है। अब मौत आने वाली नहीं है, मौत का मामला खत्म हो गया।
जहन्नमी बेचारे परेशान हो करके जहन्नम के दारोगा से रिक्वेस्ट करेंगे, वनादा अस्हाबुन नारी अस्हाबल जन्नति वनादौ या मालिक लियक़्दि अलैना रब्बुका क़ाल इन्नकुम माकितून। जहन्नमी कहेंगे, ऐ जहन्नम के दारोगा, ऐ मालिक। जहन्नम के दारोगा का नाम क्या होगा? मालिक। जन्नत के दारोगा का नाम रिजवान और जहन्नम के दारोगा का नाम मालिक। तो कहेंगे, ऐ मालिक, ऐ जहन्नम के दारोगा, अपने रब से कह दो हमें एक बार मार दे, हमें एक बार मौत दे दे। ये तिल तिल न मारे, ये बार बार न मारे, ये किस्तों में न मारे, एक बार हमें मार के काम खत्म कर दे। जहन्नम का दारोगा कहेगा, क़ाल इन्नकुम माकिथून, ऐ जहन्नमियों, तुम्हें हमेशा हमेशा इसी जहन्नम में रहना है, तुम्हें मौत आने वाली नहीं है। अल्लाह, कितने पत्थर दिल हो गए हम लोग। उस जहन्नम के बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, हम दुआ भी करते हैं अल्लाह से, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, अल्लाह जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। हम दुआ भी करते हैं मगर उस जहन्नम से बचने की कोशिश नहीं करते। कितने काम हम ऐसे करते हैं जो जहन्नम में लेके जाने वाले हैं, और अभी मैं बयान करूंगा वो कौन से काम हैं। चंद अहम काम बयान करूंगा जो जहन्नम में लेके जाते हैं। मेरे भाइयों, हम जहन्नम के बारे में सुनते हैं, बयानात सुनते हैं, तकरीरें सुनते हैं, जुमा के खुतबे में हम अल्लाह के प्यारे नबी की हदीसें सुनते हैं, मगर हमारा दिल कांपता नहीं है, हमारे रोंगटे खड़े नहीं होते हैं, हमारे दिलों में डर पैदा नहीं होता। क्यों? सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति अव अशद्दु क़स्वा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, तुम्हारे दिल तो इतने कठोर हो गए, तुम्हारे दिल तो इतने सख्त हो गए कि पत्थरों से भी ज्यादा कठोर तुम्हारे दिल हो गए। पत्थर के ऊपर भी पानी बार बार पड़ता है तो पत्थर के अंदर भी सुराख हो जाता है, पत्थर से भी पानी रिसने लगता है। ऐ इंसानों, अल्लाह की नाफरमानी करते करते तुम्हारे दिल इतने कठोर हो गए कि पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए तुम्हारे दिल। आज हकीकत में मेरे भाई, हमारे दिल पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। वरना सहाबे किराम तो जहन्नम की बात सुन के रोने लगते थे। जहन्नम की बात सुनकर के सहाबे किराम रोने लगते थे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सुबह का टाइम है, सूरज निकलने के बाद जो एक नमाज पढ़ी जाती है जिसको चाश्त की नमाज कहा जाता है, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चाश्त की नमाज पढ़ रही हैं और चाश्त की नमाज में सूरह तूर की तिलावत कर रही हैं। मेरी प्यारी माँ बहनों, जरा आज आप अपना जायजा ले लें, आज कितनी औरतें जिनको सूरह तूर याद भी ना होगी। हमारे यहाँ औरतों का मामला बड़ा गड़बड़ है, दीन की तालीम ना के बराबर है। या तो मदरसे में पढ़ेगी या बिल्कुल नहीं पढ़ेगी। जो लड़कियां मदरसे में पढ़ती हैं उनको तो जानकारी है दीन की, जो मदरसे में नहीं जाती उनको बिल्कुल जानकारी नहीं। हजरत आयशा चाश्त की नमाज पढ़ रही हैं, सूरह तूर की तिलावत कर रही हैं, और सूरह तूर की तिलावत करते हुए हजरत आयशा इस आयत पर पहुंचती हैं, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो जन्नती अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और कहेंगे, फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस्समूम। आय अल्लाह, तेरा बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, तूने जहन्नम की आग से हमको बचा लिया, तूने जहन्नम के अजाब से हमको बचा लिया। अम्मा आयशा जब इस आयत पर पहुंचती है तो रोने लगती हैं और बार बार इस आयत को रिपीट करने लगती हैं, बार बार इस आयत को दोहराने लगती हैं, फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस्समूम। आय अल्लाह, तेरा बहुत बड़ा एहसान हमारे ऊपर, तूने जहन्नम की आग से हमको बचा लिया। हजरत आयशा के भांजे थे, उनका नाम उर्वा था, वो अपनी खाला से मिलने आए, देखा खाला नमाज पढ़ रही हैं और बार बार इस आयत को दोहरा रही हैं। उन्होंने सोचा मैं चला जाता हूँ, बाद में आ जाऊंगा। कहते मैं मार्केट में गया, मैंने सौदा खरीदा, मैंने सामान खरीदा। 1-2 घंटे के बाद अपना सामान खरीदने के बाद, अपना काम करने के बाद जब मैं दोबारा अपनी खाला के घर गया, मैंने देखा वही हालत है, खाला नमाज में खड़ी है, आंखों से आंसू बह रहे, और खाला बार बार इसी आयत को दोहरा रही हैं, फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस्समूम। जन्नती कहेंगे, ऐ अल्लाह, तेरा बहुत बड़ा एहसान हमारे ऊपर है, तूने जहन्नम की आग से हमको बचा लिया। हमारे और आपके अंदर ये जज्बा कब पैदा होगा मेरे? जहन्नम की आग से बचने की हम तैयारी कब करेंगे? याद रखो, जहन्नम की आग से बचने के लिए आपको उन कामों से बचना पड़ेगा जो जहन्नम की तरफ लेके जाते हैं। और आज की तकरीर में मैं कुछ ऐसे काम बताऊंगा, मैं वो काम बताऊंगा जो जहन्नम में लेके जाते हैं। मकसद ये है
ان کاموں سے ہم اپنے دامن کو بچائیں. نہیں بچائیں گے تو ہمارا انجام بہت برا ہوگا. بس ہم دعا کرتے اللہ ہمیں ہماری حفاظت کرے. اگر ہم ان کاموں کی بات کریں جو جہنم میں لے کر کے جاتے ہیں، اس میں نمبر 1 پر اگر کوئی کام ہے، سب سے پہلا اگر کوئی کام ہے جو جہنم میں لے کر کے جانے والا ہے، اسے ہم شرک کہتے ہیں. اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، کسی کو سنگی بنانا، کسی کو شریک کرنا، کسی کو پارٹنر بنانا. جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ کام کسی اور کے لیے کرنا. نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، رکوع اللہ کے لیے ہوتا ہے، سجدہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، قسم اللہ کے نام کی کھائی جاتی ہے، جانور اللہ کے نام کا ذبح ہوتا ہے، سر اللہ کے آگے جھکایا جاتا ہے، ہاتھ اللہ کے آگے پھیلایا جاتا ہے. یہ سارے کام اگر کسی اور کے ساتھ کیے جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی نبی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی ولی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی جانور کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی پیڑ کیوں نہ ہو، اللہ کا مقام کسی اور کو دینا یہی شرک ہے میرے پیارے ساتھیوں. اور قرآن کہتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کی ہم مغفرت نہیں کریں گے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کے لیے جنت حرام ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. مشرک کو اللہ تعالی جہنم سے نہیں بچائے گا. دوسرے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ان کی سزا دے کر کے یا معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا، مگر مشرک جو شرک پر مرا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے کبھی نہیں نکالے گا. پورے قرآن میں اللہ نے کسی اور گناہ کے بارے میں اتنی سخت بات نہیں کی جتنی اللہ نے شرک کے بارے میں بات کی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا. معاف کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. اگر کوئی مشرک ہے، اگر کوئی شرک کی حالت میں مر گیا ہے، اس مشرک کے لیے ہم مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے ہیں، ہمارا اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو، ہمارا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. اللہ نے فرمایا ما کان للنبی ان یستغفروا للمشرکین ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. اے ایمان والو اور اے میرے نبی، کان کھول کر کے سن لو، کسی مشرک کے لیے تم مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے، تمہارا کوئی اپنا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. تو یہ پہلا گناہ ہے شرک، جو ہمیں جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائے گا. اور آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں جن کو پٹی پڑھا دی گئی، ساری زندگی وہ شرک کر رہے ہیں اور نام مسلمان والا ہے، ٹوپی مسلمان والی ہے، گوشت برابر کھا رہے ہیں اور سمجھ رہے صاحب ہم بہت پکے مسلمان ہیں، جبکہ وہ قدم قدم پہ شرک کر رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، اتنا خطرناک گناہ ہے یہ شرک، اتنا خطرناک گناہ ہے یہ شرک کہ اگر انسان شرک کر کے اللہ تعالیٰ کیا گیا ہے، وہ نماز لاکھوں پڑھ کے گیا ہو، وہ روزہ لاکھوں رکھ کے گیا ہو، اس نے سینکڑوں حج اور عمرے کر لیے ہو، اللہ فرماتا ہے اپنے نبی سے قرآن میں کہ اے نبی آپ بھی سن لیجئے، اے نبی لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کر دیا تو آپ کی بھی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، آپ کی ساری عبادتیں برباد ہو جائیں گی. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا اور 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر ہمارے نبیوں نے بھی، ہمارے پیغمبروں نے بھی شرک کیا ہوتا، ان کی ساری نیکیاں برباد ہو گئی ہوتی. تو یہ پہلا عمل ہے میرے پیارے ساتھیوں جو جہنم میں لے کر کے جانے والا. السلام علیکم. ہوٹل کا ٹوکن 100 کے بجائے 80 ہو گیا ہے اور کھانا بچا ہوا ہے. جن حضرت کو کھانے کی ضرورت ہے وہ جا کے کھا سکتے ہیں. 100 کے بجائے 80 ہو گیا ہے، جن حضرت کو کھانے کی ضرورت ہو وہ جا کے کھا سکتے ہیں. دوسرا گناہ جو انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے، شرک آپ نے سن لیا. اب شرک ہی سے ملتا جلتا ہے گناہ کفر کرنا. شرک کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا. کفر کیا ہے؟ اللہ کو نہ ماننا.
یا رسول کو نہ ماننا، یا جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی بات کا انکار کرنا۔ مثال کے طور پر آدمی اللہ کو مانتا ہے، رسول کو نہیں مانتا، یا رسول کو مانتا اللہ کی کتابوں کو نہیں مانتا، یا اللہ کی کتابوں کو مانتا ہے اللہ کے فرشتوں کو نہیں مانتا، یا فرشتوں کو مانتا ہے تقدیر کو نہیں مانتا، تقدیر کو مانتا ہے قیامت کو نہیں مانتا۔ جتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، انیوار ہے، کمپلسری ہے، ان چیزوں میں سے کسی چیز کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور کافر بھی جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے والی کسی چیز کا انکار کرے گا، فقد حبط عملہ، اس کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ قرآن میں بار بار اللہ کہتا ہے ہم نے کافروں کے لیے جہنم تیار کے رکھی، ہم نے کافروں کے لیے جہنم تیار کر کے رکھی۔ جو کافر ہوگا، جو کفر کرے گا، اس کے لیے جنت حرام ہے اور جہنم میں وہ داخل ہوگا۔ اور آگے بڑھیے، جہنم میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز ہے اللہ کا مذاق اڑانا، اللہ کے رسول کا مذاق اڑانا، فرشتوں کا مذاق اڑانا، قرآن کا مذاق اڑانا، شریعت کا مذاق اڑانا۔ اگر آپ نے شریعت کی کسی چیز کا مذاق اڑایا تو یہ چیز بھی آپ کو اللہ کی جنت سے دور کر دے گی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے منافقوں سے، کافروں سے، کیا تم اللہ کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اے کافرو تم جتنا بھی بہانہ کر لو، اے منافقو تم جتنا بھی بہانہ کر لو، جب تم نے اللہ کا مذاق اڑا لیا، جب تم نے رسول کا مذاق اڑا لیا، جب تم نے اللہ کے فرشتوں کا مذاق اڑا لیا تو تم کافر ہو گئے، تم برباد ہو گئے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑانے والا کافر ہو جاتا ہے۔ تو جب مذاق اڑانے والا کافر ہو جاتا ہے تو جو نبی کو گالی دیتا ہے، جو نبی کو برا بھلا کہتا ہے، جو نبی پر تانے مارتا ہے، اب ذرا سوچو اس کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی کے دور میں ایک آدمی اسلام قبول کرتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، پڑھا لکھا تھا۔ اللہ کے نبی نے اسے ڈیوٹی سونپی کہ قرآن جب اترے تو اس قرآن کو لکھنے والے صحابہ میں آپ نے اس انسان کو بھی شامل کر دیا کہ جب قرآن اترے تو تم لکھ لیا۔ بخاری کے الفاظ ہیں کچھ دنوں تک وہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہا اور اللہ کے نبی کے ساتھ کچھ قرآن کی آیتوں کو اس نے لکھا بھی، اور اس کے بعد وہ مرتد ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، وہ اسلام کو چھوڑ کے چلا گیا، دوبارہ عیسائی بن گیا۔ جب وہ عیسائی بن گیا اس نے جا کر کے لوگوں میں یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا، یہ پھیلانا شروع کر دیا، ارے محمد کو تو کچھ نہیں آتا، جو میں نے لکھ کر کے دیا ہے بس اتنا ہی آتا ہے، اس سے زیادہ تو محمد کو کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ اللہ کے نبی پر جھوٹی تہمت لگا رہا ہے، جھوٹا بہتان لگا رہا ہے، الزام لگا رہا ہے۔ اللہ کے نبی خاموش رہے، کوئی جواب نہیں۔ اللہ کے اوپر آپ نے چھوڑ دیا کہ اللہ تیرے نبی کا مذاق اڑا رہا ہے، اب تو فیصلہ کر۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی موت ہو گئی، وہ آدمی مر گیا۔ مرنے کے بعد اس کی قوم کے لوگوں نے اس کو قبرستان میں لے جا کر کے دفن کیا، رات کو دفن کیا۔ اگلے دن کیا دیکھتے ہیں، اس کی لاش قبر کے باہر پڑی ہوئی۔ اس کے ساتھیوں نے کہا لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے بدلہ لیا ہے، اسے دشمنی لی ہے اور اس کو قبر سے باہر نکالا ہے۔ انہوں نے اور گہری قبر کھودی اور گہرا گڈھا کھودا اور اس میں اس کو دفن کر دیا۔ اگلے دن پھر جا کے دیکھا تو لاش باہر رکھی ہوئی۔ 3 دن تک لگاتار گڈھا کھودتے رہے، اس انسان کی لاش کو زمین میں دفن کرتے رہے، لیکن زمین نے اس کی لاش کو قبول نہ کیا۔ جب تیسرے دن بھی ایسا ہوتا چلا گیا، وہ سمجھ گئے کہ یہ انسان کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کی طرف سے غضب نازل ہو رہا ہے۔ انہوں نے لے جا کر کے اس کی لاش کو کوڑے میں پھینک دیا۔ میرے بھائیوں، آج بھی اگر کوئی نبی کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی اللہ کا مذاق اڑاتا ہے، اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، 1400 سال سے لے کر کے آج تک کی تاریخ گواہ ہے، نبی اکرم کا مذاق اڑانے والا اور اسلام کا مذاق اڑانے والا آخرت میں تو جو ہوگا ہوگا، دنیا میں بھی وہ برباد ہونے والا ہے۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور چیز ہمیں جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو تم سود نہ کھانا، تم بیاج نہ کھانا، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو، تم سود کھا کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سود کھانے والا، بیاج کھانے والا، یہ بھی جہنم کو اپنے اوپر لازم کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے صرف سود کھانے والے پر لعنت نہیں کی، آپ نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود لکھنے والے پر، سود کی گواہی دینے والے پر، اور آپ نے فرمایا سب برابر ہیں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ بینک میں کوئی جاب کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ بینک کا پورا کام سود پر ہوتا ہے۔ بینک میں آپ کوئی بھی کام کریں گے وہ سود میں سپورٹ ہوگا اور بیاج میں سپورٹ ہوگا۔ آج بینک میں جاب کرنا تو چھوڑ دیجئے، مسلمان دھڑلے سے سود کھا رہا ہے، سود پر مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو قرضہ دے رہا ہے اور بیاج کی رقم دھڑلے سے کھا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ سود کھانا، اکل الربا، یہ بیاج کھانا، یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے، جہنم میں لے کر کے جانے والے گناہوں میں سے ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے سود کھانا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سود کے 70 سے بھی زیادہ درجے ہیں، جن میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے ان یزنی الرجل بامہ، انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ جتنا بڑا پاپ یہ ہے، اس سے بھی کہیں بڑا پاپ یہ ہے کہ انسان سود کھائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ آج سود الگ الگ شکلوں میں ہمارے اور آپ کے گھروں میں داخل ہو رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب یہاں ایک سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ بینک میں ہم جو سیونگ اکاؤنٹ کھولتے ہیں، آج کے دور میں جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، ہم بغیر بینک کے اکاؤنٹ کے کوئی کام نہیں کر سکتے، ہر چیز میں بینک میں اکاؤنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اور سیونگ اکاؤنٹ میں بینک میں انٹرسٹ آتا ہے، تو اس انٹرسٹ کا ہم کیا کریں، اس بیاج کا ہم کیا کریں؟ اس کا صحیح جواب یہ ہے جو جواب علماء نے دلائل کی روشنی میں دیا ہے کہ اگر بینک میں آپ کو انٹرسٹ مل رہا ہے، بیاج مل رہا ہے، اس پیسے کو آپ اپنے اوپر استعمال نہیں کریں، اس پیسے کو آپ اپنے اوپر استعمال نہیں کریں گے۔ جن علماء نے کہا اس سے راستہ بنا دیا جائے، اسے لیٹرین بنا لی جائے، وہ بالکل صحیح بات نہیں ہے۔ راستہ ہماری ضرورت کی چیز ہے، لیٹرین ہماری ضرورت کی چیز ہے۔ ہم بیاج کے پیسے سے نہ راستہ بنا سکتے ہیں نہ لیٹرین بنا سکتے ہیں۔ اب اس پیسے کو ہم کیا کریں گے؟ کچھ علماء نے کہا اس کو بینک میں چھوڑ دو، وہ ہمارا پیسہ ہے ہی نہیں۔ ہم نے اگر اپنے اکاؤنٹ میں 1000 روپیہ جمع کیا اور 1000 پر اگر 50 روپیہ بیاج مل رہا ہے، وہ 50 ہمارا ہے ہی نہیں، تو ہم اس کے چکر میں کیوں پڑے؟ جو ہماری مول دھن ہے، جو اصل رقم ہے 1000 روپیہ، وہ ہم لے لیں اور 50 کو چھوڑ دیں۔ لیکن دوسرے علماء نے کہا نہیں، اگر ہم وہ پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں چھوڑ دیں گے تو بینک ہمارے پیسے کو اور استعمال کرے گا، اس سے وہ اور انٹرسٹ کمائے گا، اس لیے اس پیسے کو بینک والے کو چھوڑنا مناسب نہیں ہے۔ ہم اس پیسے کو نکالیں گے، اس کا کیلکولیشن کریں گے، اس کا حساب کریں گے، اور اس پیسے کو ہم کسی غریب آدمی کو، کسی ضرورت مند آدمی کو، کسی بیمار کو ہم علاج کے لیے دے دیں گے، کسی ضرورت مند کی ضرورت کے لیے دے دیں گے، اس مقصد کے ساتھ کہ وہ پیسہ استعمال ہو جائے، اور وہ پیسہ ہم اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لائیں گے اور نہ اس پر کسی ثواب کی امید رکھیں گے۔ چونکہ مجبوری ہے، پیسے کو ضائع بھی نہیں کیا جا سکتا، پیسے کو برباد بھی نہیں کیا جا سکتا، تو اس سود کے پیسے کو نکال کر کے ہم کسی غریب وغیرہ کو دے دیں گے۔ اب چاہے وہ غریب مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی پوچھتا ہے کہ وہ تو حرام پیسہ ہے، ہم کسی مسلمان غریب کو کیوں دے سکتے ہیں؟ جب آپ نے دے دیا تو اب وہ اس کے لیے حرام نہیں ہے، وہ آپ کے لیے حرام تھا، آپ کو بیاج کے طور پہ مل رہا تھا، آپ نے اس کو مدد کے طور پہ دیا ہے، اس کے لیے بیاج نہیں ہے۔ اس کو ایسے سمجھو جیسے کسی غریب کو آپ نے زکوٰۃ کا پیسہ دیا، اب وہ اس کے لیے زکوٰۃ ہے، مگر اسی زکوٰۃ کے پیسے سے اگر غریب کسی دوسرے مسلمان کو دعوت کھلاتا ہے تو اس دوسرے مسلمان کے لیے وہ کھانا جائز ہے، وہ اس کے لیے زکوٰۃ کی رقم نہیں ہے، زکوٰۃ کی رقم اس غریب کے لیے ہے۔ وہی مسئلہ یہاں پر اپلائی ہوگا، آپ کسی بھی غریب کو وہ بیاج کا پیسہ دے کر کے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، جہنم میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز ہے میرے پیارے ساتھی، اور وہ کیا ہے؟ یتیم کا مال کھانا۔ یتیم کا مال کھانے والا بھی جہنم میں جائے گا، کیونکہ یتیم وہ بچہ ہے جس نے اپنے باپ کو کھویا ہے، اور باپ جب دنیا سے چلا گیا
باپ بہت بڑی دیوار ہوتا ہے، باپ بہت بڑا سایہ ہوتا ہے. جس بچے کا باپ مر جائے وہ بے سہارا ہو جاتا ہے. اس بے سہارا اور اس بے بس بچے کا حق مارنا یہ بڑی گھٹیا حرکت ہے. اور اللہ نے یتیم کا مال کھانے والوں کے بارے میں فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. جو لوگ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اور عنقریب وہ جہنم میں جائیں گے. اچھا، یتیم کا مال کھانے والا جہنم میں جائے اور امام صاحب کا مال کھانے والا کہاں جائے؟ 5 ٹائم کی نماز پڑھانے والا مولوی جو دنیا کی سب سے خطرناک ڈیوٹی نبھا رہا ہے. دنیا میں سارا محلہ سارا گاؤں سویا رہے، مسجد کا امام اگر کسی دن سویا رہ جائے اور فجر میں ٹائم سے نہ پہنچ پائے تو پورا محلہ گریبان پکڑ کے حساب لیتا، مولوی صاحب فجر میں آپ نہیں اٹھے، فجر میں آپ نہیں اٹھے. اور اس کو تنخواہ کتنی دیتے ہو؟ ابھی لیٹسٹ واقعہ ہوا ہے ہمارے اتر پردیش میں، کانپور میں ایک جگہ ہے، اس جگہ کا نام ہے پھپھوت. سنا ہوگا آپ نے، سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا. مولوی صاحب بیچارے نوجوان آدمی، 5,000 روپیہ سیلری ان کو مل رہی تھی، پنکھے سے لٹک کر کے انہوں نے جان دے دی، سوسائڈ کر لیا. امام صاحب کا کمرہ کھولا گیا تو امام صاحب کی لاش ملتی ہے. یہ قوم صرف یتیموں کا مال نہیں کھا رہی ہے، یہ قوم اپنے اماموں اور اپنے مسجدوں کے اماموں اور حافظوں کا بھی خون چوس رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اس قوم کے پاس شادی میں اڑانے کے لیے لاکھوں ہیں، حرام راستوں پہ خرچ کرنے کے لیے کروڑوں ہیں، اور مسجدوں میں ڈھنگ کے امام رکھنے کے لیے اس کے پاس تنخواہ کے پیسے نہیں. جب امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو یہ قوم کہتی ہے امام صاحب تھوڑا اور اچھی قرات کیجیے. امام تلاش کرتی ہے تو سوچتی ہے کہ امام عبد الرحمن السدیس کا اور امام سعود الشریم کی آواز والا ہم کو امام مل جائے. اور تنخواہ کیا دے گی؟ 5,000 روپے. میرے پیارے ساتھیوں، اگر یتیم کا مال کھانے والا جہنم کی آگ میں جائے گا تو اپنے قوم کے مولویوں اور اماموں اور ٹیچروں کا خون چوسنے والے ابھی کتنے ٹیچر ہیں مدرسوں میں، ان بیچاروں کی تنخواہ 4,000 5,000 روپیہ ہے، اور وہ 5,000 روپیہ تنخواہ بھی ان کو مدرسے کا مینجمنٹ کہتا ہے، مدرسے کے ناظم کہتے ہیں، مدرسے کی کمیٹی کہتی ہے کہ مولوی صاحب آپ کے پیسے کے برابر ہمارے پاس بجٹ میں پیسہ نہیں ہے، آپ جائیے چندہ کر کے لائیے، اسی میں سے آپ اپنی تنخواہ لے لیجئے. یعنی مولوی بیچارہ مدرسے میں پڑھائے بھی اور اس کے بعد سیلری جب ملنے کا ٹائم آئے تو وہ چندہ کر کے اپنی سیلری لائے. میرے پیارے ساتھیوں، ڈوب مرے ہم، شرم سے ڈوب مرے، چلو بھر پانی میں ڈوب مرے. میرے نبی نے کہا تھا مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے کے پہلے اس کی مزدوری دے دو. یا مولوی اور ٹیچر اور معلم مہینہ بھر پڑھاتا ہے، اس کے بعد اس کی تنخواہ کا پیسہ ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے. اور آج حالات یہ ہے، لاک ڈاؤن کے بعد کتنے مولویوں نے مسجدوں میں پڑھانا بند کر دیا، مدرسوں میں پڑھانا بند کر دیا. کیوں؟ مسجد کی کمیٹی نے کہا مولوی صاحب لاک ڈاؤن لگائے، اب ہمارے پاس تنخواہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے. مسجد کے ذمہ داروں نے کہا، مدرسے کے ذمہ داروں نے کہا، وہ مولوی بیچارہ جس نے آج تک کبھی رکشہ نہیں چلایا، جس نے آج تک کبھی ٹالی نہیں چلائی، جس نے آج تک کبھی ٹوٹو نہیں چلایا، اس مولوی کے سارے روزی روٹی کے راستے بند ہو گئے. اس نے لاک ڈاؤن میں قرضے لے لے کر اور لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کر اپنے بچوں کا پیٹ پالا. اور جب لاک ڈاؤن ختم ہوا اس نے طے کر لیا اب کسی کی غلامی نہیں کرنا ہے، اب مسجد کی امامت نہیں کرنا ہے، اب مدرسے میں ٹیچر نہیں بننا ہے. اب آج وہ جا کے بزنس کر رہا ہے اور مزدوری کر رہا ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ میں یہ غلامی نہیں کروں گا، میں مسجد میں امامت نہیں کراؤں گا. آج میرے پاس فون آتا ہے میرے بھائی، کبھی گجرات سے آتا ہے، کبھی ممبئی سے آتا ہے، کبھی دلی سے آتا ہے، شیخ عبد الغفار صاحب کوئی اچھی آواز والا امام بتا دیجئے، کوئی اچھی تقریر کرنے والا جمعہ کا خطیب بتا دیجئے، کوئی اچھا قرآن پڑھانے والا حافظ بنا دیجئے، بتا دیجئے. آج ہندوستان میں لاکھوں مدرسے ہیں، ہر سال ہزاروں حافظ اور قاری اور عالم بن کے نکل رہے ہیں، مگر میرے بھائیوں یہ حافظ اور یہ عالم یہ مدرسوں میں نہیں پڑھانا چاہتے، یہ مسجدوں میں امام نہیں بننا چاہتے. ان کی زندگی اتنی خراب کر دی گئی، اتنی بیکار کر دی گئی اور ان کو اتنی کم تنخواہ دی جاتی ہے، اب اس لائن میں کوئی آنا نہیں چاہتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اگر یتیم بے بس ہے، اگر یتیم بے سہارا ہے اور یتیم کا مال کھانے والا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اس کے پیٹ میں اس حرام خور کے پیٹ میں جہنم کی آگ بھری جائے گی. تو جو ان علماء کا، ان مسجدوں کے اماموں کا اور ان مدرسے کے مولویوں اور حافظوں کا پیسہ کھا جاتے ہیں اور ان کا خون چوستے ہیں، وہ بھی اپنے انجام کے لیے تیار رہیں، ان کا انجام بھی بہت برا ہونے والا ہے.
اور آگے بڑھیے، ایک اور چیز ہے جو جہنم میں لے کر کے جاتی ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جانا، بدکاری کے قریب نہ جانا۔ تم جب جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے، ہم نے شادی کا سسٹم رکھا، ہم نے نکاح کا سسٹم رکھا، تم نے نکاح کیوں نہ کر لیا، تم نے شادی کیوں نہ کر لی، تم نے زنا کیوں کیا، تم نے ناجائز طریقے سے سنبندھ کیوں بنایا، تم نے ناجائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کیوں کیا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جانا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ زنا کا راستہ بڑا گندا راستہ ہے، بڑا برا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی جب فجر کی نماز پڑھاتے تھے، فجر کی نماز پڑھا کے مصلی پر بیٹھے رہتے تھے اور صحابہ سے پوچھتے تھے، صحابہ کیا آج آپ لوگوں نے کوئی خواب دیکھا ہے، کوئی سپنا دیکھا ہے؟ اگر کوئی صحابی کوئی سپنا دیکھتے تھے، کوئی خواب دیکھتے تھے، بیان کرتے تھے، اور کبھی کبھی اللہ کے نبی اپنا بھی خواب بیان کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے اپنا خواب بیان کیا، میں سویا ہوا تھا، 2 فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے لے کر کے گئے اور بہت ساری چیزیں مجھے دکھائیں۔ جب میں چل رہا تھا ان فرشتوں کے ساتھ تو میں نے دیکھا ایک جگہ ایک تندور بنا ہوا ہے۔ اب پتہ نہیں تندور کو آپ کی بنگلہ زبان میں کیا بولتے ہیں، جو روٹی جہاں بنتی ہے، جس دکان پہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک چولہا ٹائپ کی ایک چیز ہوتی ہے جس کے اندر روٹی کو پکاتے ہیں، اس کو تندور بولتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے تندور کے جیسی ایک چیز دیکھی، فَإِذَا فِيهِ لَغَةٌ وَأَصْوَاتٌ، میں نے دیکھا کہ اس کے اندر سے چلانے کی آواز آ رہی ہے، اس کے اندر سے چیخنے کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کن لوگوں کی آواز ہے؟ فرشتوں نے کہا بھی آپ آگے چلیے، ہم بعد میں بتائیں گے۔ جب بعد میں اللہ کے نبی نے پوچھا وہ کس کی آواز تھی تو فرشتوں نے کہا ہؤلاء الزناة والزوانی، اے اللہ کے نبی یہ زانیوں، یہ زناکار مردوں کی اور زناکار عورتوں کی آواز تھی، ان کے نیچے سے جہنم کی آگ کا انگارہ اور جہنم کی آگ ان کی شرمگاہ کے اندر داخل ہوتی ہے، اور اس کرتوت کی سزا ان کو اس طریقے سے برابر جہنم میں ملتی رہے گی کہ ان کو ایک تندور میں ڈالا جائے گا، اور جس طریقے سے تندور میں کسی چیز کو پکایا جاتا ہے، ان حرام کھوروں، ان زانیوں اور ان بدکاروں کی شرمگاہ میں آگ کے شعلے جائیں گے اور وہ چلائیں گے اور چیخیں گے۔ اللہ کے نبی نے یہ عذاب کا منظر دیکھا تھا۔ آج حالات کیا ہے میرے بھائی؟ آج حالات یہ ہے، اسی سیمانچل میں لوگوں نے مجھے بتایا کہ کتنے لڑکی اور لڑکی جب ناجائز تعلق بنا لیتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں تو پنچایت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں نے غلط کام کیا ہے، لیکن سزا لڑکے کو دی جائے گی۔ لڑکے پر 1 لاکھ روپے کی پینالٹی لگائی جاتی ہے اور وہ 1 لاکھ لڑکا اس لڑکی کے گھر والوں کو دیتا ہے۔ اور مجھے یہاں تک لوگوں نے بتایا کہ بعض بے غیرت اور بے شرم لڑکیاں اس کو پیشہ بنا لیتی ہیں اور الگ الگ لڑکوں کو پھنساتی ہیں، اور جب یہ معاملہ کیس جب یہ پنچایت میں جاتا ہے تو یہی فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ لڑکا 1 لاکھ روپیہ جو ہے اس کو دے، اور اس طریقے سے اس کا کام چلتا ہے۔ میرے بھائیوں، زناکار مرد اور زناکار عورت یہ دونوں سوسائٹی کے لیے بہت بڑا عذاب ہیں۔ اللہ نے سورہ نور کے اندر فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زناکار مرد کو اور زناکار عورت کو اگر وہ کنوارے ہیں تو 100 کوڑے کی سزا دے دو، 100 کوڑے ان کو مارو، اور جب یہ سزا دو تو کسی بند کمرے میں مت دو۔ اللہ نے فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، زناکار مرد کو اور زناکار عورت کو کھلے عام یہ سزا دی جائے، اگر وہ کنوارا ہے تو 100 کوڑے کی سزا دی جائے گی اور شہر سے نکال دیا جائے گا 1 سال کے لیے، اور اگر شادی شدہ ہے، اگر لڑکی شادی شدہ ہے، اگر لڑکا شادی شدہ ہے تو شریعت کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کو رجم کر دیا جائے گا، اس کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا، اس کو سزائے موت دے دی جائے گی۔ اور مجھے اسٹیٹمنٹ یاد آتا ہے راج ٹھاکرے کا، جب دلی میں نربھیا کانڈ ہوا تھا اور ایک لڑکی کو 18-19 سال کی لڑکی کو چلتی بس میں اس کے ساتھ ریپ کیا گیا اور اس کی شرمگاہ میں بڑی بے رحمی سے اس کو زخمی کیا گیا اور اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا گیا، تو اس میڈیا میں وہ کانڈ بہت زیادہ پھیلا تھا۔ اس وقت راج ٹھاکرے نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر زنا کی سزا اور بلاತ್ಕಾರ کی سزا وہ دے دی جائے جو اسلام نے مقرر کی ہے اور جو قرآن نے بتائی ہے تو شاید یہ ریپ کے کیس بند ہو جائیں گے۔ مگر ایک بات مجھے کہنے دیجئے کہ عدالت کی نظر میں ریپ کیا ہے؟ لڑکا لڑکی کے ساتھ زبردستی کرے تو یہ ریپ ہے، لیکن اسلام کی نظر میں اگر انلیگل طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے اگر لڑکا لڑکی بغیر شادی کے، بغیر میرج کے اگر آپس میں سمبند بناتے ہیں تو یہ ریپ ہی کہلائے گا، یہ زنا ہی کہلائے گا اور دونوں کو سزا دی جائے گی۔ اگر آپس کی سہمتی سے یہ کام ہو رہا ہے تو دونوں کو سزا دی جائے گی، اور اگر لڑکا لڑکی کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے تو لڑکی کو سزا نہیں دی جائے گی لیکن لڑکے کو سزا دی جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ زنا
समाज के लिए बहुत बड़ा नासूर है। और आज मैं फिर वही बात कहता हूँ जो मैं अक्सर अपनी तकरीरों में कहता हूँ कि ज़िनाकारी को अगर रोकना है एक ही तरीका है मेरे भाइयों, सेकंड कोई ऑप्शन नहीं है। आपको अपनी नौजवान नस्ल को, अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को इस दौर में जब बेहयाई फैल चुकी है और मोबाइल हर आदमी के हाथ में है और हर तरीके की बुराई आसान हो चुकी है और बड़ी आसानी से ज़िना हो सकता है, इस दौर में अगर अपने बच्चों को ज़िना से बचाना है बस एक ही रास्ता है मेरे भाई, निकाह को आसान कर दो। लड़की 18 साल की 19 साल की हो गई, लड़का 20 साल का 22 साल